وأنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، خصوصاً آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی قائد حریت جناب سردار محمد یوسف صاحب اور دیگر اصحاب عزت و وقار کہ جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، میں سب سے پہلے تو قاری عمران صاحب اور ان کے تمام رفقا، ان کے اساتذہ منتظمہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ قاری عمران صاحب کی محنتوں اور توجہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس باغ نبوی سے جو پھول تیار ہوئے ہیں، جو پھل تیار ہوئے ہیں، ان پھلوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے آج کی جمعہ مبارک کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جس میں ان خوش قسمت طلباء کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائی جائے گی. آج دنیا میں تو ہم ان کے سروں پہ یہ کپڑے کی دستار فضیلت سجائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان خوش قسمت سروں کے اوپر تاج پوشی کریں گے، انہیں تاج پہنائیں گے، اور نہ صرف انہیں تاج پہنائیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدین کے سروں پر بھی تاج سجایا جائے گا. سبحان اللہ کہتے ہیں. ان طلباء کی عزت افزائی کریں، ان مدارس کی عزت افزائی کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں. یقین جانے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے اور اس وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے اکابر و اسلاف نے یہ مدارس کا سلسلہ نہ شروع کیا ہوتا تو آج خبر نہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوتا یا کہ کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا. آج الحمدللہ جو ہم ایمان کی دولت سے جو ہمارے سینے منور ہیں، آج یہ جو ایمان کی رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج یہ جو ایمان کی محفلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج جو بر صغیر میں خصوصاً
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, दीन की एक गैरत, दीन की एक अहमियत आज जो हमें अपने माशरे में, अपने मुल्क में, इस बर्रे सगीर में नजर आती है, तो ये तमाम की तमाम रौनकें और ये तमाम की तमाम उमूर अल्हम्दुलिल्लाह के इन उलमा और इन मदारिस की बरकत से है। अगर ये मदारिस और ये उलमा अपनी जिम्मेदारियां पूरी न करते तो आज खतरा था इस बात का कि शायद आज बर्रे सगीर का भी वही हाल होता जो आज हम अंदलस का देख रहे हैं। कि जहां 800 साल मुसलमान हुक्मरान रहा, लेकिन चूंकि वहां पे दीन आया हुक्मरानों की तरफ से और यहां पे दीन आया उलमा की तरफ से, मदारिस की तरफ से, खानकाहों की तरफ से। ये वो एक बुनियादी वाज़ेह फर्क था कि अंदलस में दीन हुक्मरान की तरफ से था, तो जब मुसलमान हुक्मरान मिट गए तो वहां से दीन को भी मिटा दिया गया। आज कर्तबा की जामे मस्जिद वो अल्लाह अकबर की सदा के लिए तरस रही है, लेकिन बर्रे सगीर में दीन दरवेशों की तरफ से आया, उलमा की तरफ से आया, खानकाहों की तरफ से आया, मदारिस की तरफ से आया। 200 साल अंग्रेज बर्रे सगीर पर काबिज रहा, कुरान पर पाबंदी लगा दी, मदारिस पे पाबंदी लगा दी, उलमा को उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया, उलमा को दरख्तों के साथ लटकाकर फांसियां दे दी गई, लेकिन अंग्रेज खत्म हो गया, ना दीन खत्म हुआ, ना मुसलमान खत्म हुआ। क्यों? इसलिए कि ये दीन आया उलमा की तरफ से, मदारिस की तरफ से, खानकाहों की तरफ से, अहले दिल लोगों की तरफ से, अहले नजर लोगों की तरफ से। तो इसलिए काबिल मुबारकबाद है ये हजरात उलमाए किराम के जो अपनी जिम्मेदारी को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से इन्होंने पूरा किया। सिर्फ इस 1 साल की रिपोर्ट, 1 साल की और एक बोर्ड की, मदारिस दीनिया के जो बोर्ड हैं, बुनियादी तौर पर 5 बोर्ड हैं, और उनमें से एक बोर्ड जो है वो हजरात उलमाए देवबंद के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मदारिस है उनका बोर्ड है, जिसे विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान कहा जाता है। और इस एक बोर्ड के साथ जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों के बोर्ड हैं, इस्लामाबाद बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सियालकोट बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, कोयटा बोर्ड है, इसी तरह मदारिस का भी बोर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम उलमाए देवबंद का मुत्तहिदा जो बोर्ड है वो विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का बोर्ड है, और जिसके साथ इस वक्त 23,000 मदारिस मुंसलिक हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें इस वक्त 30 लाख बच्चे और बच्चियां अपने सीनों को उलूम नबविया से मुनव्वर कर रहे हैं। आज दुनिया कुफर में, दुनिया के अंदर एनजीओ का बहुत बड़ा गलगला है। हम दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि आओ आकर तुम मुकाबला करो मदारिस की एनजीओ के साथ, कि जिसमें 30 लाख बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म भी दिया जा रहा है, अदब भी दिया जा रहा है, एहतराम भी दिया जा रहा है, किरदार भी दिया जा रहा है, दुनिया भी दी जा रही है, आखिरत भी दी जा रही है, तरबियत भी दी जा रही है, इलाज भी दिया जाता है, किताब भी दी जाती है, कपड़ा भी दिया जाता है, जूता भी दिया जाता है। हम अहले मगरिब को चैलेंज करते हैं कि तुम अपनी दुनिया में इस तरह की कोई एनजीओ हमें दिखा दो कि जिसमें 30 लाख इंसानों की तालीम और तरबियत का इंतजाम और इंसराम है। अल्हम्दुलिल्लाह
तो इस एक बोर्ड में जो रिपोर्ट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है कि सिर्फ हुफ़ाज़ किराम जो इस एक साल में इन मदारिस दीनिया और इन उलमा ने इस कौम को दिए हैं, आपको दिए हैं, जिसमें से आपका हिस्सा ये 12 हुफ़ाज़ किराम जिनके सरों पे अभी दस्तारे बंदी होगी, ये उन्हीं हुफ़ाज़ में से ये 12 भी हैं कि इस एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस दीनिया ने 1 लाख हुफ़ाज़ किराम इस कौम को दिए हैं। 1 लाख हुफ़ाज़ किराम कि जो इस एक साल में जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान का इम्तिहान दिया है, ये उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह किरदार है। और यही वजह है, एक वो वक्त था, इन बूढ़े हज़रात से, ये जो सफेद रीछ बैठे हैं, इनसे पूछें कि 60 की दिहाई में पाकिस्तान में ये कैफियत थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि जब रमजान मुबारक आता था तो हाफिज कुरान मिलना मुश्किल होता था मस्जिद के लिए। हालांकि उस वक्त आबादी भी कम थी, मस्जिदें भी कम थी, लेकिन उस वक्त हुफ़ाज़ किराम ढूंढने पड़ते थे, उलमा से राब्ते करने पड़ते थे, जनाबमंद हुफ़ाज़ तलाश किया जाते थे कि हमें कोई हाफिज मिल जाए मस्जिद में कुरान सुनाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कैफियत ये है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि आज कैफियत ये है कि मसाजिद कम पड़ जाती हैं और हुफ़ाज़ की तादाद ज्यादा है। बल्कि बाद मसाजिद में 2-2, 3-3, 4-4 कुरान पाक हुफ़ाज़ किराम सुनाते हैं कि मस्जिद में एक हाफिज सुना रहा है, गैलरी में दूसरा हाफिज सुना रहा है, हुजरे में तीसरा हाफिज सुना रहा है, छत पे चौथा हाफिज सुना रहा है, और उसके अलावा घरों के अंदर, बैठकों के अंदर कुरान पाक सुनाए जा रहे हैं। और फिर भी बेशुमार हुफ़ाज़ किराम ऐसे होते हैं कि जिनको कुरान सुनाने के लिए जगह नहीं मिलती। ये इन मदारिस और उलमा की खिदमत है। सऊदी अरबिया के जो कुरान पाक के नाज़िल होने की सरजमीन, आज से 40 साल पहले सऊदी अरबिया में हाफिज कुरान मिलना मुश्किल था। वहां सूरतों के अंदर तरावी हुआ करती थी, सिवाय हरमैन शरीफैन के, या रियाद, जद्दा और मक्का और मदीना की बड़ी मस्जिदों के अलावा कहीं हाफिज कुरान नहीं मिलता था। ये अहले पाकिस्तान, ए मुसलमानों, ये आपका एजाज है, अहले पाकिस्तान का एजाज है कि पाकिस्तान से हुफ़ाज़ किराम गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सऊदी अरबिया के अंदर लोगों को हिफ्ज़ कुरान की तालीम दी। और आज सऊदी अरबिया की वही कैफियत है कि वहां हाफिज इतने हो गए हैं कि कुरान सुनाने की जगह नहीं मिल रही है। और ये अहले पाकिस्तान का एजाज है। हमारे बुजुर्ग थे कारी अकबर शाह साहब, फौत हो गए। सरदार साहब ये हज़रात जानते हैं कि 35 साल हरम में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ाया, और हरम मक्का और हरम मदीना के अक्सर आइम्मा वो उनके शागिर्द थे। इसी तरह कारी खलील साहब, हमारे आजाद कश्मीर के रहने वाले, कि मदीना मुनव्वरा में वो पहली खेप जो हुफ़ाज़ किराम की गई थी, उनमें कारी खलील साहब भी थे, जिनके फर्जंद अर्जुमंद अब मस्जिद कुबा के इमाम हैं, मस्जिद क़िबलतैन के इमाम हैं। वो हमारे पाकिस्तानी कि वहां वो गए और जाके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हिफ्ज़ का काम शुरू किया, और आइमा मदीना में से अक्सरियत जो है वो कारी खलील साहब की शागिर्दों में से है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का किरदार और मदारिस का किरदार, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के किसी खित्ते से अगर हमारे नौजवान डिग्री लेना चाहते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हैं, MBA की डिग्री लेना चाहते हैं, MBBS की डिग्री लेना चाहते हैं, या और कोई भी डिग्री, तो कहते क्या कहते हैं जी कि वहां जाओ, अमेरिका जाओ, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लो, बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लो, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लो। लेकिन जब दीन की बात आती है तो पूरी दुनिया का मुसलमान कहता है कि दीन सीखना है तो पाकिस्तान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान ये वैसे नहीं वजूद में आ गया,
اس پاکستان اور اہل پاکستان اور اس سرزمین سے اس رب کائنات نے کام لینا ہے اور لے رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت تبلیغی جماعت کی صورت میں تبلیغی جماعت کیا ہے؟ الحمدللہ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پہ، ان کے رفقا کی قبر پہ اپنی اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک فرد نے کام شروع کیا، آج پوری دنیا کے اندر جو دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا غلغلہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک مولوی کی برکت سے ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک مولوی ہے، اس کے پیچھے بھی مدرسہ ہے، اس کے پیچھے بھی علماء ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان طلباء کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی دل چکنی نہ ہونے دیں۔ اور انشاءاللہ یہ طلباء کہ جو آج حافظ قرآن بن کے یہاں سے نکلیں گے، آگے بڑے دوسرے مدرسے میں جائیں گے، وہاں یہ قرات کریں گے، پھر یہ کتب پڑھیں گے، انہی میں سے کوئی مدرس ہوگا، انہی میں سے کوئی شیخ الحدیث ہوگا، انہی میں سے کوئی مبلغ ہوگا، انہی میں سے جناب کوئی شیخ التفسیر ہوگا، انہی میں سے جناب من اللہ کی کوئی ضربیں لگانے والا ہوگا۔ اور جب تک یہ طلباء کہ جن کی آج ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، آج ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب کل آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں جب جائیں گے نا، تو قبر میں جا کے پھر وہاں پہ ان کی اہمیت اور ان کی قدر، کہ جب یہ اکاؤنٹ آئے گا، وصول ہوگا، کہ وہ حافظ نعمان، وہ حافظ ولید، وہ حافظ مختار، وہ حافظ نثار، وہ حافظ بشیر، وہ حافظ انور، وہ حافظ فیضان، کہ جب یہ قرآن پڑھائیں گے، جب ان سے آگے بچے پڑھیں گے، جب یہ سلسلہ جاریہ صدقہ جاریہ چلے گا، اور جب قبر کے اندر جب وہ اکاؤنٹ میں حصہ آئے گا، تو پھر احساس ہوگا کہ پھر پتہ چلے گا کہ ہائے کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنا نفع والا اکاؤنٹ ہوتا تو ہم اپنی ساری زندگی اسی کے اندر لگا دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام سے محبت کرو، محبت۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اللہ کہیں گے کہ جاؤ تمہارے سارے اعمال غارت، کوئی عمل میں قبول نہیں کرتا۔ وہ تو خالق ہے نا، اس کی مرضی ہے، اس میں تو کوئی زور نہیں ہے نا، کہ زور ہے، بولو نا، کوئی زور نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ تیرا کوئی عمل مجھے قبول نہیں ہے، تو بڑا پریشان، میرے سارے اعمال ختم۔ تو پھر وہ کہے گا، اللہ کہیں گے کہ نہیں، تیرا ایک عمل میں قبول کرتا ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ تجھے بھی پتا نہیں، تیرے کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک کے اوپر 2 چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ بندے کے ہر عمل پہ 4 گواہ مقرر کرتے ہیں، 4 گواہ۔ میرے اور آپ کے ہر عمل پر 4 گواہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ان میں سے ایک گواہ یہ کرامن کاتبین ہے، ایک گواہ ہمارے یہ اعضاء ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ٹانگیں، یہ پاؤں، یہ ہمارے ہر عمل پہ یہ گواہ ہیں۔ اور کل اللہ کے ہاں یہ گواہی دیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اللہ کہتا ہے کہ آج قیامت کے دن میں منہ پر مہر لگا دوں گا، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، کہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، یہ پاؤں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اور تیسرا گواہ اللہ کہتے ہیں یہ کرامن کاتبین۔ چوتھا گواہ اللہ کہتا ہے نامہ اعمال، کہ ہر انسان کا نامہ اعمال یا اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرا ایک عمل جس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کے فیصلے کرتا ہوں، تیرے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ وہ کسی کو پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ میں تو علیم بذات الصدور ہوں نا۔ میں تو دل و وہم اور خیال میں آنے والا خیال جو ہے، سوچ جو ہے، فکر جو ہے، مجھ سے تو وہ بھی مخفی نہیں ہے۔
تو فرمائیں گے کہ مجھے تیرا ایک عمل بڑا پسند آیا جس پہ میں تیری مغفرت کے فیصلے کرتا ہوں، تیری بخشش کے فیصلے کرتا ہوں، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل یہ کہ اللہ فرمائیں گے کہ ایک دن تو گزر رہا تھا اور مسجد نبوی کے باہر سے تو گزر رہا تھا اور اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور تو نے وہ تلاوت تیرے کانوں میں پڑی، تو وہ تلاوت سن کے تیرا دل خوش ہو گیا۔ یا آج کے سے دیکھ لیں کہ ایک دن آپ رحمت للعالمین کے باہر سے گزر رہے تھے، قاری عمران اندر بیٹھ کے، مولوی سید الرحمان اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اور تو گزرتے گزرتے تیرے کان میں قرآن کی آواز پڑتی ہے اور تو خوش ہو جاتا ہے، دل تیرا خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میرے کان میں قرآن کی آواز پڑ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ جا، میں نے تیرے اس قرآن پہ خوش ہونے کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں۔ ان طلباء کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں کہ یہ مدارس دینیہ یہ میرے اور آپ کے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے یہ ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں کہ یہاں سے الحمدللہ کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کے محافظ تیار ہوتے ہیں، ایمان کے جنرل اور بریگیڈیئر تیار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آج جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے یہ جو نظریاتی سرحدات کی جو حفاظت وہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء اور ان حفاظ اور ان قراء سے اللہ لے رہا ہے۔ ایک جغرافیائی سرحدات ہیں کہ جن کی ذمہ داری فوج کی ہے، اور ایک نظریاتی سرحدات ہیں کہ جن کی ذمہ داری بحیثیت چوکیدار ہونے کے۔ یاد رکھیں کہ علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں، اگرچہ ہم نے علماء کو دین ٹھیکے پہ دے دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے رویوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین جانے مولوی جانے، مجھے دین سے کیا، میں تو دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا آرام، دنیا کا سکون، میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں۔ دین کی ذمہ داری تو مولوی کی ہے۔ یاد رکھو کہ جتنا دین کا ذمہ دار ایک مولوی ہے، ایک عالم ہے، اتنا ہی دین کا ذمہ دار ہر کلمہ کو ہے۔ اور کل اس سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں کل سوال پوچھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ کہ زندگی دی تھی کیسے گزاری، یہ پوچھا جائے گا کیسے گزاری زندگی۔ اور پھر خصوصاً اے نوجوانوں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک تو عمومی پوری زندگی کے بارے میں، اور پھر خصوصاً جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی دی تھی، جوانی کیسے گزاری۔ تو اس لیے دین کی ذمہ داری وہ تمام مسلمانوں کی ہے، لیکن الحمدللہ کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، جانا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ حفاظ کی صورت میں، قراء کی صورت میں، علماء کی صورت میں، مفتیان کرام کی صورت میں، الحمدللہ کہ یہ مدارس اور یہ علماء یہ ہر سال اس قوم کو اس گلشن نبوی کے پھول یہ علماء اس قوم کو دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بڑے بڑے مٹانے والے، بڑے بڑے پروپیگنڈے کرنے والے، بڑے بڑے جناب من اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھنے والے آئے،
اور ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے۔ الحمدللہ کہ مدارس پہلے کل بھی موجود تھے، مدارس آج بھی موجود ہے، اور مدارس قیامت کی صبح تک موجود ہے انشاءاللہ۔ کسی کا باپ بھی مدارس کو نہ ختم کر سکتا ہے، نہ ان کے کام کو روک سکتا ہے۔ یہ قرآن یہ میرا اور آپ نے، یہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں، یہ رب کائنات نے اپنے ذمہ دیا ہوا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن والوں کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن کے مقام کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن کے مقام کی بھی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو اس لیے قابل مبارکباد ہیں قاری عمران صاحب، مولانا سید الرحمان صاحب، ان کے اساتذہ، ان کے تمام رفقاء، اس ادارے کے متعلقین، اس ادارے کے معاونین، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، ان طلباء کرام کی خدمت کے لیے، یہ وہ طلباء ہیں کہ جب قدم رکھتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، ان کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ حضرات کو قبول کیا۔ اللہ ان بچوں کو اپنے والدین اور اعزاء اقرباء کے لیے، اس ادارے کے لیے، ادارے کے منتظمہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، مدرسے کے معاونین اور متعلقین کے لیے اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، اور صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔